الصلاة خير من النوم۔ سورہ فاتحہ پڑھو 3 بار اور سرسوں کے دانوں پر دم کر کے 10 گرام سرسوں کے دانے لے لو اور 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لو انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد آپ جو ہے ان سرسوں کے دانوں کو آپ اپنے گھر کی چھت پر اڑا دیجئے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ گھر کی چھت پہ چڑھنے کے بعد ان سرسوں کے دانوں کو ہوا میں آپ اڑا دیجئے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے جیسے آپ ہوا میں ان دانوں کو اڑائیں گے، اسی طریقے سے جس مریض کے لیے اس عمل کو آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس مریض کی بیماری بھی انہی سرسوں کے دانوں کے ساتھ اڑ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم سب کو تمام ہی آفت و بلایات سے محفوظ و معمون فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں میں بات آج کرنے والا ہوں، حالانکہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے کئی وظیفے میرے چینل پہ آپ نے دیکھے ہیں، ایک وہ نمک والا دیکھا، لیکن آج انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ میں سرسوں کے جو سرسوں ہوتی ہے نا، رائی پیلی والی سرسوں پیلی ہونا چاہیے، اگر اس پہ یہ وظیفہ یا عمل آپ نے کیا کسی مریض کے تعلق سے، انشاءاللہ تعالی مریض آپ کا 7 سے 11 دن یا پھر 21 دن کے اندر اندر آپ کا گھر کے اندر جو مریض ہے وہ بالکل صحت یاب ہو کر چلنے پھرنے لگ جائے گا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو، اس وظیفوں کو آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لیں اور سن لیں، ٹھیک ہے؟ اور سورہ فاتحہ کا نقش بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دے دوں گا۔ آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر انشاءاللہ ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو مل جائے گا۔ تو آئیے میں یہاں سے یہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش میری آپ سے ہے کہ میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لیں، تاکہ کوئی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جی ہاں، ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دینا، کیونکہ آپ کا ایک شیئر کسی بھی انسان کی زندگی کو بڑی کامیاب بنا سکتا ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو شیئر کیا، کسی نے کوئی بیچارے کسی مریض کے پاس یہ ویڈیو پہنچ گیا اور اس نے عمل کر لیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، تو بڑی دل کی گہرائیوں سے آپ کو دعا دے گا، آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور جب آپ شیئر کرتے ہیں نا تو اس کے لیے میرا پھر حوصلہ بہت بڑھ جاتا ہے، میرا حوصلہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ سنیں انشاءاللہ یہ ویڈیو۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے بہت ساری ویڈیوز آپ نے سنی میرے چینل پر، لیکن آج انشاءاللہ تعالی پھر ایک یہ وظیفہ بڑے محبتوں کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر کر رہا ہوں۔ اس کی فضیلت تو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ جو ہے وظیفہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے، 10 گرام، لگ بھگ 10 گرام، زیادہ سے زیادہ کم سے کم 5 گرام، 10 گرام آپ پیلی سرسوں اگر آپ کے گھر میں ہے تو نکال کے کسی پلیٹ یا پیالی میں رکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اور اتنا دھیان رہے کہ وہ کوئی بھی برتن ہو وہ چٹخا ہوا یا ٹوٹا ہوا نہ ہو، چاہے وہ اسٹیل کا ہو یا پیتل کا ہو یا پھر چینی کا ہو یا پھر وہ کسی بھی چیز کا، پلاسٹک کا ہو یا سیپ کا، کسی بھی چیز کا ہو، XYZ کوئی بھی برتن ہو تو وہ چٹخا ہوا یا ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، 5 گرام یا 10 گرام سرسوں جو ہے پیلی والی آپ اس پیالے میں یا پلیٹ میں لے کر کے رکھ لیجیے۔ اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو دکان سے، مارکیٹ سے لے لیں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، کم سے کم 100 گرام یا 200 گرام لے لیجئے، انشاءاللہ آپ کے کام ہی آئے گی، روزانہ آپ کو کام کرنا ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، جب آپ وہ سرسوں جو ہے پیلی والی آپ نکال کے رکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ کون سی درود شریف؟ وہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود شریف آپ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اور 7 بار درود شریف پڑھنے کے بعد دوستو بہت دھیان سے سننا، کیونکہ سمجھ میں دوستو کچھ لوگوں کے نہیں آتی، اس لیے میں بڑے اطمینان سے بہت آرام کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ 7 بار آپ درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد میں
آپ جو ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ وہی جو اکثر و بیشتر ہم ہر نماز میں پڑھا کرتے ہیں، جس کی بغیر نماز نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے پڑھیں گے کہ آپ کو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو میم ہے الحمدو کے لام سے آپ کو ملا کے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم الحمدللہ، ایسے نہیں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، ایسے نہیں، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اسی طریقے سے بسم اللہ کو الحمدو کے ساتھ ملا کر کے 3 بار پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ جب آپ 3 بار پڑھ لیں گے، 3 بار پڑھنے کے بعد میں آپ آخر میں بھی جو ہے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد جو سرسوں جو پیلی والی ہم نے جو پلیٹ یا پیالے میں نکال کر کے رکھی ہے 5 گرام یا 10 گرام، اس پہ آپ جو ہے دم کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ دم کر لیجئے۔ دم کرنے کے بعد جو مریض ہے، جس مریض کے لیے ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، اس مریض کے اوپر سے آپ 3 بار یا 7 بار اتار لیجئے، کم سے کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ 7 بار اس مریض کے اوپر سے اتار لیں۔ اتارنے کے بعد میں آپ اپنے گھر کی چھت پر چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ چھت پر جانے کے بعد میں جس رخ کی ہوا چلتی ہو اس ہوا کے رخ میں جو ہے اس سرسوں کے دانوں کو آپ اڑا دیجئے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ہوا کے ساتھ وہ اڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہی ہوا کے ساتھ وہ دانے اڑیں گے تو بیماری اور پریشانی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان سرسوں کے دانے جو ہیں، رائی کے دانے جو ہیں، انہی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بیماری بھی اڑ کے یعنی اس مریض کو بالکل شفا یابی حاصل ہو جائے گی۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رشید بھائی اس عمل کو کرنا کیسے ہے، مطلب کرنا کتنے ٹائم ہے؟ تو اس کے لیے کوئی بھی ٹائم فکس نہیں ہے۔ جب آپ جس دن بھی شروع کریں تو آپ جمعرات کا دن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جمعرات کے دن میں آپ اس کام کو شروع کریں اور کم سے کم 21 دن اس کام کو کریں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی ہاں۔ اور روزانہ اس کام کو کرنا ہے، ایک ٹائم فکس کر لیں اور فکس کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ لوگ اس کام کو کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ نے چاہا میرا یہ آزمایا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ۔ جو بھی میں جو میرا آزمایا ہوا ہے میں خود کرتا ہوں انشاءاللہ، وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایسے اگر آپ نے کیا اور 7 دن تک یا پھر 21 دن تک اس عمل کو کریں، اللہ نے چاہا 21 دن کے اندر جو بیمار ہے آپ کے گھر میں اس کو اللہ رب العزت شفا بخش دے گا، ٹھیک ہے جی ہاں۔ اب دوستو آپ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں تو یہ وظیفہ میں نے بتا ہی دیا، کانٹیکٹ نمبر بھی انشاءاللہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی فضیلت سنیں، میں بتا رہا ہوں کہ کس کس کام میں مطلب اس کو لے سکتے ہیں اور کیسے کیسے یہ کام میں آتی ہے سورہ فاتحہ۔ معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا، یعنی ایک کتاب ہے معارج النبوہ، اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، ہاتھ فوراً درست ہو گیا۔ کس کی وجہ سے؟ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دم کیا ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نے، اس کا کٹا ہوا ہاتھ جو ہے فوراً درست ہو جاتا ہے، یعنی تندرست ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ بات ہو گئی، یعنی سورہ فاتحہ کی آپ پاور دیکھیں۔ دوسری بات، ایک صحابی اور ایک جنگ فتح کر کے واپس ہو رہے تھے، اب اتفاقاً پہاڑ سے نیچے گرے اور پاؤں ٹوٹ جاتا ہے ان صحابی رسول کا۔ اب قافلے والوں کو معلوم نہ تھا کہ مطلب ایسا ہو چکا ہے، وہ پہاڑ سے نیچے گر چکے ہیں، وہ آگے بڑھ گئے اور وہ روتے ہوئے صحابی رسول وہیں پڑے رہے۔ غیب سے ندائی، غیب سے آواز آتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیجئے۔ وہ صحابی رسول نے 7 بار یعنی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیا۔ جیسے ہی دم کیا ان صحابی رسول کا اسی وقت جو ہے جو پاؤں ٹوٹا تھا وہ اچانک جو ہے ایک دم بہتر ہو جاتا ہے۔ کس کی برکت سے؟ سورہ فاتحہ کی برکت سے، ٹھیک ہے۔ اور وہ پھر چلنے لگے اور چلے گئے، اپنے قافلے کے ساتھ میں ہو گئے۔ اس کے بعد اسی کی ایک فضیلت اور بتاتا ہوں میں آپ کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اور اپنے دل کو یقین کے ساتھ کر کے اس کو کریں گے انشاءاللہ، تو آپ بھی انشاءاللہ اسی فائدہ حاصل کریں گے ایسے ہی۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے، ایک اور واقعہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے۔ ایک صحابی کو سانپ نے کاٹا، ایک اور صحابی نے مطلب جن صحابی کو سانپ نے کاٹا ان کے جو ساتھ میں ایک صحابی تھے، انہوں نے جو ہے یعنی سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا، تو جو سانپ نے کاٹا تو سانپ کا زہر فوراً اتر گیا اور وہ صحابی رسول بالکل اچھے ہو گئے، سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر آخرکار
بہت بہت اللہ نے فضیلتیں بخشی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو اور بتا رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کو کسل مندی یا کوئی تکلیف یا درد سر ہوتا تو سورہ فاتحہ اور چاروں قل پڑھ کر دونوں دستے مبارک پر دم کر کے اپنے چہرے منور اور تمام جسم اطہر پر پھیل لیتے تھے. ایک صحابی نے کسی مجنون شخص کے کان میں 11 مرتبہ، یعنی دیوانہ تھا، پاگل تھا، ایک صحابی نے ایک پاگل کے کان میں 11 مرتبہ 7 روز پڑھ کر سورہ فاتحہ دم کیا اور پانی پہ دم کر کے اس دیوانے پاگل کو پلایا. وہ بالکل اس کا جو پاگل پن تھا بالکل دور ہو گیا، انشاءاللہ وہ اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں پھر حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر مصیبت پڑتی ہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا فرماتے. کون؟ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا. ٹھیک ہے. اب یہ تمام ہی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، یعنی کہ کسی ایک کا ہاتھ کٹ گیا، صحابی رسول کا سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کیا، ان کا ہاتھ درست ہو گیا. تو جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور صحابی رسول نے یہ کیا ہے انشاءاللہ، تو ہم بھی تو سرکار کے غلام ہیں، ہم بھی تو ان کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی تو ان کے غلام ہیں، انشاءاللہ ہم بھی ان کے عاشق ہیں. انشاءاللہ ہم بھی اگر سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اور ایسا کام کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے گھر میں جو بیمار ہے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس کی اس بیماری کو ختم فرما دے گا، اور ہمارا وہ انسان، ہمارے گھر کا، ہمارے پریوار کا، ہمارے محلے، ہماری بستی کا انشاءاللہ تعالی وہ انسان بھی بہت اچھا اور تندرست اللہ رب العزت عطا فرما دے گا، شفا یابی اس کو ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی ہاں. کیونکہ سورہ فاتحہ بڑی بابرکت. اب اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج، یا سرکار جب شب معراج میں گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش معلیٰ پر مروارید یاقوت کی 2 تختیاں معلق ہیں. سرکار فرماتے ہیں یعنی 2 تختیاں عرش معلیٰ پر موجود ہیں، مروارید اور یاقوت کی. ایک پر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے اور ایک پر قرآن شریف لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ہاں تو سرکار فرماتے میں نے عرض کیا خدا بندہ یہ چیزیں کس کو عطا ہوں گی؟ تو ارشاد ہوا، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ کو اور آپ کی امت کے لیے. سبحان اللہ. اب حضور نے فرمایا ایک پلے میں سورہ فاتحہ اور ایک پلے میں قرآن شریف اگر رکھا جائے تو دونوں برابر ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی دونوں کا ثواب برابر ملے گا. اب آپ اندازہ لگائیں، سمجھے. اور سرکار پھر فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ پڑھی ایک بار گویا اس نے توریت و زبور، انجیل اور قرآن پڑھا اور زمین کے پہاڑوں کے برابر سونا اللہ کی رات میں خیرات کیا. یعنی ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے اتنا کام ہو جاتا ہے. پھر سرکار نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے 7 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ خود اندازہ لگائیں اس عمل کو انشاءاللہ تعالی جو سرسوں کی دانوں پر میں نے بتایا، سرسوں رائی پر انشاءاللہ اس طریقے سے آپ اس کو کریں گے جیسے میں نے بتایا. 7 مرتبہ درود شریف، پھر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ ہیں، یا پھر 7 مرتبہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو اور سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی ہاں. چاہے 7 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ، کم سے کم 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ، اور اسی طریقے سے آخر میں بھی 7 مرتبہ انشاءاللہ درود شریف پڑھ کر اور سرسوں کے دانوں پہ دم کر کے اور مریض کے اوپر سے 7 بار اتارنا ہے آپ کو. 7 بار اتارنے کے بعد آپ گھر کی چھت پر چلے جائیے اور ہوا کا رخ جدھر کو ہو انشاءاللہ ادھر کو آپ جو ہے اس رائی کے دانوں کو اڑا دیجیے انشاءاللہ. جیسے وہ رائی کے دانے ہوا کے مانند جب اڑیں گے نا تو گھر کا جو بیمار ہے اس کی بیماری بھی انشاءاللہ اسی کے ساتھ اڑ کر دفع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ مجھ سے سورہ فاتحہ کا اگر نقش مجھ سے لینا چاہتے ہیں تو مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرنا، کال مت کرنا. یہ بول دینا میرے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرنے کے بعد یہ بول دینا کہ مجھے سورہ فاتحہ کا نقش چاہیے، انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا. اور وہ بھی انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا نقش اس لیے میں دے رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا نقش مل جائے اور اگر بیمار ہے نا تو اس کو سل کر انشاءاللہ تعالی اس کے گلے میں باندھ دیں تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے بھی اس کی بیماری کو ختم فرما دے گا. میں نمبر دے رہا ہوں لیکن مجھے کال مت کرنا، کال سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے فون آتے ہیں. آپ مجھے ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کریں کہ رشید بھائی مجھے سورہ فاتحہ کا نقش چاہیے، فتح نہیں فاتحہ، یا پھر یہ کہنا واٹس ایپ پہ لکھ دینا کہ الحمد شریف کا الحمدوں کا مجھے نقش چاہیے، انشاءاللہ میں آپ کو عطا کر دوں گا. ٹھیک ہے. تو میرا نمبر نوٹ کریں، واٹس ایپ 7477024102 انشاءاللہ تعالی اس نمبر پہ واٹس ایپ کریں، مجھ سے کہہ دیں الحمدوں کا مجھے نقش چاہیے، میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ تعالی. اسی گفتگو کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں آپ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ دوستو. دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا. ویڈیو کو شیئر کر دینا کیونکہ آپ کا ایک شیئر کسی بھی انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور اگر آپ نے شیئر کیا تو میرا بھی حوصلہ بلند ہوگا انشاءاللہ.
اللہ حافظ. السلام علیکم.